جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب الجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے اللہ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے آپ کو ہر ذی روح کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو پکی بات ہے ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں نا، تم اگر گننا بھی چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے ان کو گن پانا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہر انسان کو عطا کی ہیں، البتہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم انسان ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ نعمتیں ناقدری کی وجہ سے کل بروز محشر آپ کے لیے اور میرے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ ان نعمتوں کے اندر سے سب سے بڑی عظیم نعمت یہ آپ کی اور میری زندگی ہے۔ اس سے بڑی نعمت زندگی کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت عطا کی ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے صحت دینے کے بعد ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ علم عطا کیا، اولاد صالح عطا کی، مال عطا کیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن نعمت کے اندر انسان کثرت کے ساتھ وہ ناقدری کرتا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے اندر امت میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ نعمتانی مغبولہ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دو نعمتوں میں ایسی ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ ان کے اندر غفلت کا شکار ہیں۔ ایک ہے الصحت اور دوسری ہے الفراغ۔ انسان کو جب تک صحت ملتی ہے انسان قدر نہیں کر رہا ہوتا، اور جب صحت چلی جاتی ہے پھر پچھتاتا ہے کاش میرے پاس صحت ہوتی تو میں یہ کر لیتا، کاش میرے پاس صحت ہوتی تو یہ میں کر لیتا۔ اور جب صحت ہوتی ہے پھر کہتا ابھی نہیں کرتا بعد میں کر لوں گا، ہوں نہیں بعد دیکھ سا۔ صحت کے عالم میں انسان قدر نہیں کر رہا، اور جب بیماری آتی ہے پھر انسان پریشان ہوتے ہیں۔ فرصت کے فراغت کے جو لمحات ہیں یہ بھی اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو ان کو قیمتی بنا لیتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، وہ انسان وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ بڑی قیمتی راہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور جس نے ان کو ضائع کر دیا، بعد میں جب فرصت نہیں ہے، بعد میں جب مہلت نہیں ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے یار کیا کروں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ تو ان نعمتوں کی قدر کرنے والا وہ عقل مند ترین انسان ہوتے ہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علماء کرام محدثین نے یوں فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنے مال، اپنے ان نعمتوں کو تین حصوں میں تقسیم کرے۔ جو بندے ان کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ اس نے ان ساری چیزوں کا حق ادا کر دیا اور ان کو قیمتی بنا لیا۔ سب سے پہلا حصہ، اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے جو آپ کو فرصت دی ہے، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، اس مال کے اندر سے آپ اپنے لیے حصہ نکالیں۔ ہم میں سے ہر شخص کیا کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں میں، اپنی صحت میں، اپنے رزق میں سارا کے سارا جناب والا دوسروں پہ نچھاور کر دیتے ہیں، اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کاروباری آدمی جب کاروبار کی طرف نکل پڑا تو اس کے پاس کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس اپنی صحت کو برقرار رکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ کاروباری آدمی، ملازمت پیشہ کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے، سب سے پہلا نشانہ وہ اپنی ذات کو بناتا ہے کہ اپنے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے سب سے پہلے اپنے لیے کوشش کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھاگ رہے ہیں،
اپنے خاندان کے لیے بھاگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھاگ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اگنور کیا اپنے آپ کو، حالانکہ شریعت کہتی ہے انا لنفسک علیک حقا، سب سے پہلے تیرے اوپر تیرے نفس کا حق ہے۔ تو انسان کو چاہیے اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنے مال، سب سے پہلا حصہ اپنے آپ کا رکھے، اپنے اوپر انویسٹ کرے، اپنی صحت کو برقرار رکھے۔ ہم میں سے تو اکثر مرد ایسے ہیں، میں نے دیکھا بیمار ہو جاتے ہیں دوائی نہیں لیتے، آج نہیں گندا یار کل دیکھ سا، کیوں؟ یہی پیسے میرے بچوں کے کام آ جائیں گے، یہی پیسے فلاں کے کام آ جائیں گے، یہی پیسے میرے گھر والے کے، اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنی صحت کو برباد کیا۔ حالانکہ شریعت کا حکم کیا تھا انا لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، سب سے پہلے حق اس کا ادا کرو۔ کام کاج میں اتنا مصروف ہوئے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، حالانکہ حدیث مبارکہ کا فرمان ہے الرجل القوی خیر من الرجل الضعیف، مضبوط مومن، مضبوط قوی مومن وہ ضعیف مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ اب مضبوط تبھی ہوگا جب انسان اپنی صحت کا خیال رکھے گا، اپنی خوراک کا خیال رکھے گا، اپنے آرام کا خیال رکھے گا، اپنی چیزوں کا خیال، یہ سب سے پہلا حصہ انسان کو اپنے لیے مختص کرنا چاہیے۔ دوسرا بڑا کام انسان کو کیا کرنا چاہیے جناب والا؟ دوسرا حصہ اپنی زندگی کا، اپنے مال کا، اپنے وقت کا، وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، وہ دوسرا حصہ۔ سب سے پہلے خود، آپ خود ٹھیک ہے تو بچوں کے لیے کما سکتے ہیں، آپ خود صحت مند ہیں تو بچوں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، دوسرا کام وہ خاندان کے لیے ہو، دوسرا حصہ۔ تیسرے حصے پہ جا کے جناب والا آپ اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچانیں، اپنے رب کے لیے وقت نکالیں، اپنے اوقات میں سے تیسرا وقت وہ جناب والا اللہ کے لیے مختص کر دیں، اپنے مال کے اندر سے تیسرا حصہ وہ رب کی رضا کے لیے وقف کر دیں۔ فرمایا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے انسان کا سارے معاملات اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، آج چند چیزوں کا تعلق باقی رہتا ہے۔ نمبر ایک وہ علم جو اس نے آگے پھیلا دیا، نمبر دو وہ صدقہ جو اس نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا، اور نمبر تین نیک صالح اولاد، ان کی اچھی تربیت کر لی جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی رہے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جناب والا صبح اٹھے کام کاروبار کی طرف چلے گئے، سارا دن اپنی ڈیوٹی پہ، کام پہ، کاروبار پہ، ان پہ لگایا، جب واپس آئے کھانا کھایا سو گئے، نہ بچوں کو ٹائم دیا نہ گھر والوں کو، بس ان کے لیے صبح اٹھے پھر دوبارہ کاروبار کی طرف چلے گئے، کمانا کمانا لا کے گھر دینا، کمانا، نہ اپنے لیے وقت بچایا نہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنایا۔ پھر کیا ہوگا؟ جن بیوی بچوں کے لیے مر رہے، جن بیوی بچوں کے لیے کما رہے، سب سے پہلے مرنے کے بعد یہی آپ کو بھولتے ہیں، آپ کو کندھے پہ اٹھائیں گے، آپ کے بدن سے روح نکلی ہے، اور روح نکلنے کے بعد اعلان ہو گیا فلاں ابن فلاں، فلاں کا ابا، فلاں کا دادا، فلاں کا تایا دنیا سے چلا گیا، جنازہ فلاں وقت میں، آپ کو اٹھا کے قبر کے اندر ڈال دیا۔ وہی اولاد جس کے لیے آپ نے سارا کچھ لگا دیا، اللہ قلیل کسی کی اولاد ہو اسے شاید یاد ہو تو میرے دادے کی قبر کہاں ہے، کسی کو شاید یاد ہو میرے نانے کی قبر کہاں ہے۔ یہاں تو لوگ 2 سال کے بعد اپنی ماں اور باپ کی قبر بھول جاتے ہیں، اپنے بھائی کی قبر یاد نہیں رہتی۔ اب ذرا سوچیں جو بھائی کی قبر بھول گیا، جو ماں باپ کی قبر بھول گیا، وہ قبر کے اندر والے حالات کو کیسے اس کے لیے نرم کرے گا؟ وہ قبر کے اندر والے حالات ان کے لیے ذخیرہ آخرت کیسے بنائے؟ اس لیے شریعت کہتی ہے سب کچھ ان پہ نہ لگاؤ، 3 حصے بناؤ، پہلا حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ وقت کا، مال کا، اپنی صحت کا، اپنے بچوں پہ لگو، تیسرا حصہ اللہ کے لیے مختص کر دو، اور اس حصے کے اندر اس حصے میں کیا کرو؟ بس اپنی نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، رب ذوالجلال کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑو، اپنا اور رب کا تعلق مضبوط کرو۔ جتنا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، اب یقین جانے خدا کی قسم قبر میں آپ کے یہی کام آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی اولاد کے لیے نہ کماؤ، نہ کماؤ، یہ بھی پاک پیغمبر کا فرمان ہے،
اپنی اولاد کو بھکاری بنا کے مرنے سے بہتر ہے ان کے لیے کچھ کر کے دنیا سے جانا. کچھ کر کے جانے کا حکم ہے. سارا کچھ آپ ہی نے نہیں کرنا. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو, اپنی اولاد کو اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ, لیکن ساتھ اپنے لیے آخرت کا انتظام بھی کرو. دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کو یاد نہ بھی کرے گا تو آپ کا تعلق رب کے ساتھ اتنا مضبوط ہو, آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اتنا ہو, آپ نے ذکر اذکار اتنے کیا ہو, آپ نے صدقہ اتنا کیا ہو, آپ نے اپنے مال میں سے کچھ رب کے دربار میں اتنا دیا ہو کہ آپ کو ان کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ بھیج دے تو سبحان اللہ, یہ نہ بھیجے تو جناب والا آپ نے اتنا انویسٹ کیا ہو. جیسے انسان سوچتا ہے نا کہ میں اپنے مال کے اندر سے کچھ کما کے یار اتنا تو رکھوں کہ کل میری اولاد میرے ساتھ اکٹھا رہے یا نہ رہے, کم از کم میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے. ہر بندہ سوچتا ہے کہ میرے کو بڑھاپے اتنا ہونا چاہیے کہ میں اولاد کا محتاج نہ ہوا. بھائی جب دنیا میں یہ سوچ رہے ہیں تو یہ بھی تو سوچے نا میں اپنی آخرت کے لیے اتنا کر دوں, کل میری اولاد میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے کم از کم میں اولاد کا محتاج نہ ہوں. میرے رب کے ساتھ معاملات اتنے درست ہو. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اپنی مسجدوں کو وقت دو, اپنی تنہائیوں کو رب کے ذکر کے ساتھ آباد کرو, اپنی تنہائیوں کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ آباد کرو, اپنے اللہ کو یاد کرو, توبہ استغفار کرو. یقین جانو خدا کی قسم غفلتیں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو گئی ہیں. جو بندہ میرے رب کے دربار پہ آ کے ایک مرتبہ جھک گیا نا اور ندامت کے ساتھ آنسو بہایا, اللہ کی قسم وہ آنسو نکلنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, اس رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی. علماء نے لکھا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, قحط سالی آ گئی بنی اسرائیل میں, کھانے کے لالے پڑ گئے, بارش نہیں ہو رہی. لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وقت کے نبی کے پاس, اے اللہ کے نبی دعا کرو اللہ ہمیں رحمت کی بارش دے دے, اللہ بارش دے, زمین سرسبز ہو, مال کے لیے کوئی چارہ نکلے, کوئی فائدہ ہو, کوئی دعا تو کرو. دعا کی, اللہ فرماتے تیری قوم کو بارش نہیں دوں گا. اللہ کیوں بارش نہیں دے گا؟ اس قوم کے اندر ایک ایسا گناہگار ہے کہ جس گناہگار سے میں رب شدید ترین ناراض ہوں, اور اسے ایک کی نحوست کی وجہ سے پوری بستی کو یہ قحط سالی کا عذاب برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اللہ کیا کروں؟ کہا تو یہ کر اس بدبخت کو, اس گناہگار کو یہ کہہ دے کہ یہ بستی چھوڑ کر چلا جائے, اس کے نکلنے کی دیر ہے, وہ یہاں سے نکلے گا میں رب ان کے اوپر رحمت کی بارش برسا دوں گا. اللہ نے نام نہیں بتایا, پردہ رکھا. تو غفار ہے نا, وہ تو ستار ہے, اللہ نے پردہ رکھا, پردہ رکھا. آج کو نام نہیں لیتا, اس کو کہہ دو. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, بھئی آپ کے اوپر اس وقت تک بارش نہیں آئے گی جب تک کہ وہ گناہگار درمیان سے نہیں نکلے گا, جب تک کہ وہ بدبخت نہیں نکلے گا, جب تک کہ وہ گناہگار بستی نہیں نہ چھوڑتا, میرا رب آسمان سے رحمت کی بارش نہیں برسائے گا. اب وہ گناہگار جس نے گناہ کیے ہوئے تھے وہ مجمع کے اندر کھڑا تھا, اس کو پتہ چل گیا, نام تو نہیں لیا اس کا لیکن اس کو پتہ چل, پشیمان ہوا. اللہ آج تک تو میری بدعمالیاں تیرے سامنے تھی, اللہ آج تک تو میرے گناہوں کا علم صرف تجھے تھا, اللہ آج تک تو میری ساری باتیں صرف تجھے پتہ تھی. اللہ آج اگر میں بستی سے نکلتا ہوں نا تو پوری بستی کو پتہ چل جائے گا. اللہ تو غفار ہے, اللہ تو ستار ہے, تو نے آج تک میرے گناہوں پر پردہ ڈالا. اللہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں تو آج میری لاج رکھ لے, آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. وہی کھڑا ہے, توبہ کر لی. اللہ رب ابھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کو سمجھا رہے تھے وہ بدبخت کون ہے, اس کو پتا ہوگا وہ یہاں سے چلا جائے, وہ گناہگار کون ہے, رب نے مجھے بتایا ہے جب تک وہ نہیں نکلے گا میں بارش نہیں دوں گا. ابھی بات کر رہے تھے کہ اچانک بارش برسنا شروع ہوگی. اب بارش موسلادھار بارش برس رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان, قوم بھی پریشان. قوم نے کہا موسیٰ آپ اللہ کے پیغمبر, ہم آپ کو سچا مانتے ہیں, جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن معاملہ سمجھ نہیں آیا. آپ نے کہا کہ رب فرماتا ہے وہ گناہگار نکلے, ابھی ہم سے نکلا تو کوئی بھی نہیں ہے, گیا تو کوئی بھی نہیں ہے, یہ بارش کیسے برسنا شروع ہوگی؟ ایک طرف تیری بات ہے کہ گناہگار جب تک ہے رب بارش نہیں دے گا, اور ایک طرف دیکھ رہا کہ بارش موسلادھار برس بھی نہیں, ابھی گیا بھی کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان, اللہ اور تا گل بڑھ گئی ہے, اب تو معاملہ بڑھ گیا. اللہ تو نے خود کہا جب تک کہ وہ گناہگار
اللہ بھی گیا تو کوئی بھی نہیں ہے، بارش کیوں آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، وہ جو گناہگار تھا نا جس کے اوپر میں ناراض تھا، اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے صدقے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے۔ اللہ ٹھیک ہے تم نے معاف کر دیا، ہاں جب اس نے توبہ کر لی میں نے معاف کر دیا، رحمت کی بارش دے دی، اللہ مجھے اس کا نام تو بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے اس کا نام تو بتا دے، کون پوچھتی ہے؟ میرے رب نے جواب دیا موسیٰ جب میں اس سے ناراض تھا، جب وہ گناہگار تھا، جب وہ میرے نزدیک بدبخت تھا، جب اس کی وجہ سے میں نے رحمت کی بارش روکی ہوئی تھی، میں نے تب اس کا نام ظاہر نہیں کیا، اب تو میں اس سے راضی ہو گیا، اب اس کا نام کیسے بتا؟ تو مرض کر رہا ہوں وہ رب انتظار میں ہمیں میرے رب نے جو نعمتیں دی ہیں، صحت دی، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق وقت بھی فرصت کا ملا، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق مال بھی دیا، اس سب کچھ کو محض اولاد پہ، رشتہ داروں پہ، ہر چیز ان کے اوپر خرچ کر دینا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ سنت کے مطابق سوچیں، اپنی ہر چیز کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، فرصت دی، اس صحت فرصت کے لمحات کو 3 حصوں میں، اللہ نے مال دیا، مال کو 3 حصوں میں۔ سب سے پہلا کام آپ اپنے مال کو، اپنی صحت کو اپنی ذات کے اوپر لگائیں، کیونکہ پیغمبر کا فرمان سب سے پہلا یہ اِنَّ لِنَفْسَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا، تیرے جسم کا، تیری ذات کا تیرے اوپر حق ہے۔ ہم میں سے اکثر کیا کر رہے تھے، کوئی چیز کھانے کو دل کرے نا یار میں نہیں کھاتا، بچوں کے لیے لے جاؤں، حق ہے، غیرت ہے، باپ کا دل کرتے۔ ہم میں سے کہ بیمار ہو گئے نا، بچے کو کھانسی فوراً اٹھا بازار میں جا کے اس کی دوائی لے آیا، خود کو نزلہ بھی ہو رہا ہے، بخار بھی ہو رہا ہے، جسم بھی درد کر رہا ہے، نہیں لے تو آج نہیں جاتا ہوں کل جاؤں گا، آج نہیں جاتا ہوں کل جاؤں گا، خود نہیں کیا، کیوں بھائی؟ یہ بھی آپ سے سوال ہوگا۔ اِنَّ لِنَفْسَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سب سے پہلا حق تیرے اوپر تیری جان کا تھا۔ کپڑوں کی ضرورت پڑی، کپڑے پھٹ رہے ہیں، اپنا نہیں خریدا، بچوں کے لے رہا ہے، بیوی کے لے رہا ہے، گھر والوں کے لے رہا ہے، رشتہ داروں کے لے رہا ہے، سب کے لئے ان کا حقوق پورا کر، لیکن تیرے اوپر سب سے پہلے تیری جان کا حق تھا، تو نے یہ حقوق کیوں پورے نہیں کیے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ سب سے پہلا حق ہے، دوسرے نمبر پہ پھر اپنی اولاد ہے، تیسرے نمبر پہ پھر اپنے مال کے اندر سے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لیں۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بے شمار واقعات ہیں، جب رب کے دین کی بات آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کے انوار لگا دی۔ ایک شخص آیا نا، میں نے کتنی مرتبہ آپ کو یہ واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوات کے موقع پہ اعلان کیا ہے کوئی غزوہ تبوک کے موقع پہ گندم اور غلے کی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اشرفیہ کی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کھڑے، اپنے مال کا بیشتر حصہ قربان کر دیا، یہاں تک قربان کیا کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا آج کے بعد عثمان کو عثمان کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں جمع کرنا، ہم نے سب کچھ اپنی اولاد پہ انویسٹ کرنے، سب کچھ ہم نے اس پہ لگا دیا، مرنے کے بعد کسی نے اچھی تربیت اولاد کی کر لی، کسی نے اچھا بنا دیا، تب تو یہ کچھ دن یاد رکھ لے گی، ورنہ بات وہی ہے قبر کا نشان بھی یاد نہیں ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں میں گجرانوالہ گیا، میرا نانا فوت ہوا، بڑا پیار کیا اس نے ہمارے ساتھ، ہر ایک کا نانا کرتا ہے اپنے پوتوں سے پیار، ہمارے نانا نے بھی پیار کیا۔ میں اس قبرستان میں گیا جہاں میرے نانا کی تدفین ہوئی تھی، نانی کی تدفین ہوئی تھی، یقین کریں مجھے قبر ہی نہیں مل رہی تھی۔ میں اپنی بات، میں نے اپنے ماموں سے پوچھا نانا کی قبر کیا ہے، کہتے یاد نہیں ہے۔ میں نے اور کافی سارے لوگ کہے کہ میں نے کہا آپ کا فلاں فوت ہوا تھا قبر کا ہے، کہتے یاد نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا۔ وہ جو قبر کے اندر ہے نا، اس نے اپنی جوانی لگا دی، اپنی زندگی لگا دی، سب کچھ کما کے اس اولاد پہ لگا دیا، آپ اولاد کو قبر کا نشان بھی یاد نہیں ہے، تو یہ اولاد کیسے اس کے لیے ذخیرہ آخرت کرتی ہوگی؟ یہ اولاد کہاں سے اس کے لیے کوئی اصالہ ثواب کرتی ہوگی؟ یہ عقل مند انسان ہوئے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس صحت کو بھی اپنے وقت کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ابھی آپ لوگ لیٹ آئے ہیں، شروع میں یہی بات بتا رہا تھا، ہم نے کیا کرتے ہیں، صبح اٹھے، نماز کے بعد اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے، مزدور ہے دیہڑی پہ جانا ہے، کاروباری ہے دکان پہ جانا ہے، ملازمت پیشہ ملازمت سارا دن کام کرے گا، رات کو تھک ہار کے آئے گا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ یہ سارا ٹائم کس کے لیے؟ بیوی بچوں کو کمانے کے لیے، اپنے
اپنی صحت کے لیے، اپنے معاملات کے لیے کیا تیرے پاس ٹائم ہے؟ نہیں پتا. اسی کام کے اندر اتنا بزی ہوا، فجر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ رات لیٹ سویا تھا، ظہر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ دیہڑی میں تھا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، تھکا ہوا تھا، اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچا سکا. اس لیے کوشش کریں اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی چہل قدمی کے لیے، اپنی ورزش کے لیے. دوسرا حصہ اپنے اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غمی خوشی کے لیے. تیسرا حصہ وہ رب کی رضا کے لیے رکھیں. اپنے وقت میں سے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کچھ تو وہ رب کے لیے ضرور نکالیں. بیٹھے تنہائی میں، آپ نے قرآن پڑھا ہوا تو قرآن کی تلاوت کریں. آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں. آپ قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے، تسبیح اٹھائیں. اور کچھ نہیں آتا، اللہ اللہ تو کریں، استغفر اللہ تو بولیں، تاکہ جب وہ اولاد جس کو آپ نے پورے 24 گھنٹے دے دیے، وہ اولاد جب آپ کو کندھے پہ اٹھا کے قبر میں ڈالے نا، وہ تو اولاد پیچھے آ جائے گی. وہ جو آپ نے اپنے لیے انویسٹ کیا تھا اپنی آخرت کے لیے، وہ آپ کے ساتھ قبر میں چلا جائے. وہ آپ کے ساتھ قبر میں چلا جائے. وہ ٹائم جو آپ نے ذکر کیا وہی وہاں پہ کام آئے گا. وہ وقت جو آپ نے نماز پڑھنے میں لگا دیا وہی وہاں پہ جائے گا. ایسا نہ کریں کہ اپنے محلے کی مسجد میں بھی نہ آئے. کل قیامت والے دن اور کوئی آپ کے خلاف کھڑا ہو یا نہ ہو، یہ مسجد ہی کھڑی ہو جائے. اللہ اس کا گھر تو میرے گھر کے، تیرے گھر کے قریب تھا. اللہ اس کے کانوں کے اندر میری آواز، تیرے نام کی آواز بھی جاتی تھی. اللہ اس تک تو پیغام بھی پہنچتا تھا. اللہ یہ کبھی تیرے گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوا. میں اس کے حق میں تیری سفارشیں نہیں کرتی. یاد رکھنا، مت سمجھنا یہ کہا نا مسجدیں اللہ کی گھر کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی بات باپ ٹالتے نہیں ہیں. میری بات کو جملے پہ غور کرنا. کہا جاتا نا مسجدیں یہ بیت اللہ کی بیٹی ہے اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. بیٹیوں کی باتیں ٹالی نہیں جاتی. اگر انہوں نے ہمارے خلاف اٹھ کر کے بات کر دی، ہم کس منہ سے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں آنے سے آپ کو میرا کوئی فائدہ ہوگا. یہاں آنے سے آپ اپنے فائدے کے لیے سوچیں. جہاں 24 گھنٹے آج اللہ نے آپ کو صحت بھی دی، وقت بھی دیا، دولت بھی دی، جو کچھ آپ کریں کم از کم آخرت کے لیے بھی کچھ کر کے جائیں. یہ مت سوچیں کہ میں نے مرنا نہیں ہے. بہت سارے دن ہیں جو صبح بالکل ٹھیک تھے اور دوپہر کے وقت ان کی تدفین ہو گئی، جنازہ بھی کر دیا گیا. ایسا بھی موجود ہے جو صبح پلاننگ کر رہے تھے کہ آج میں نے دوپہر کے وقت یہ کرنا ہے، اللہ نے وہ وقت ہی نہیں آنے دیا، اس سے پہلے روح بھی نکل کے چلی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.